آج ہم بات کریں گے سیل نیوکلیس کی، اور اس سے ریلیٹڈ آپ کے تمام بیسک کانسیپٹس اس ویڈیو کے اینڈ تک کلیئر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کنفیوز ہیں کہ ڈی این اے کروموسوم کی اسٹرکچر ایسی ہوتی ہے یا ایسی ہوتی ہے، نیوکلس کے اندر کیا ڈی این اے پایا جاتا ہے یا کروموسوم پایا جاتا ہے، کیا کروموسوم ڈی این اے کے اندر ہے یا ڈی این اے کروموسوم کے اندر ہے، جین کروموسوم کے اندر ہوتی ہے یا جین ڈی این اے کے اندر ہوتی ہے، ڈی این اے تو ایک ڈبل اسٹینڈرڈ اسٹرکچر ہے، اس کے اندر جین کیسے ہو سکتی ہے، جین ہے کیا جین اور ڈی این اے ایک ہی چیز ہے؟ اگر ڈی این اے کروموسوم کے اندر ہے تو ہم نے تو پڑھا تھا کہ ڈی این اے جو ہے وہ پروٹین کے ساتھ کرومیٹن کی فارم میں پریزنٹ ہوتا ہے، تو پھر یہ کروموسوم کدھر ہوتا ہے اور یہ کب آتا ہے سیل کے اندر؟ یہ تمام کانسیپٹس کے بارے میں اگر آپ کنفیوز ہیں تو اس لیکچر کے اینڈ تک آپ کے یہ تمام کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے۔ 10 سے 15 منٹ کی ویڈیو میں آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ تو بیسیکلی سب سے پہلے بات کرتے ہیں نیوکلیس ہے کیا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ نیوکلیس ایک ڈینس میٹیریل ہے جو کہ سیل کے اندر پایا جاتا ہے، ہیومن سیل کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس کے اندر ڈی این اے کروموسوم، اس کی ڈیٹیل ہم بعد میں بتاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا تمام ہیومن سیلز کے اندر ڈی این اے نیوکلیس پایا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ بہت سے سیلز ایسے ہیں جیسے ریڈ بلڈ سیل، ان کے اندر نیوکلیس نہیں ہوتا۔ ہاں، جب یہ امیچور ہوتے ہیں، جب یہ بن رہے ہوتے ہیں تو ڈیورنگ اس ٹائم پہ ان کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے، ان سیلز کے اندر بھی، ریڈ بلڈ سیل کے اندر بھی اس ٹائم پہ نیوکلیس ہوتا ہے، لیکن جب وہ مکمل میچور ہو جاتے ہیں تو نیوکلیس ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی کچھ ریزنز ہیں، وہ کسی اگلی ویڈیو میں ہم ضرور بتائیں گے۔ دوسرا، کیا ایک سیل میں صرف ایک ہی نیوکلیس ہوتا ہے؟ تو یہ بھی بات غلط ہے۔ آسٹیوکلاسٹ جو ہمارے سیلز ہیں ان کے اندر ایک سے زیادہ نیوکلیس بھی پائے جاتے ہیں، ہاں کام ان کا سیم ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ نیوکلیس خود جو ہے وہ ڈبل ممبرین ایک سیل آرگنلی ہے۔ سیل آرگنلی مطلب اس کا مطلب ہے سیل کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو آپ زیوم کریے سارے کا سارا یہ وائٹ پیج آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک سیل ہے، اور سیل کے اندر یہ جو ہے یہ آپ کو نیوکلیس نظر آ رہا ہے۔ یہ سیل نہیں ہے، یہ نیوکلیس نہیں ہے، یہ پورے کا پورا میں نے نیوکلیس بنایا ہے۔ آپ سمجھیں یہ وائٹ پیج جو ہے یہ سارا سیل ہے اور یہ نیوکلیس ہے۔ اور ڈبل ممبرین یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، ایک ممبرین یہ ہے جو کہ اندر کی طرف ہے، اس کو ہم انر ممبرین کہتے ہیں، اور ایک ممبرین باہر کی طرف ہے جو کہ سائٹوپلازم کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوئی ہے، اس کو ہم آؤٹر نیوکلیئر ممبرین کہتے ہیں۔ اور ان دونوں ممبرین کو کولیکٹیولی ہم نیوکلیئر انویلپ کہتے ہیں۔ نیوکلیئر انویلپ، نیوکلیئر انویلپ۔ اور ان دونوں ممبرین کے جو درمیان میں آپ کو سپیس نظر آ رہی ہے، اس کو ہم پیری نیوکلیئر سپیس کہتے ہیں جی، پیری نیوکلیئر سپیس۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو سیل کی ممبرین ہے، یہ سیل کی جو ممبرین ہوتی ہے بالکل باہر، وہ فاسفولپڈ بائی لیئر سے مل کے بنی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے دو لیئرز ہوتی ہیں فاسفولپڈ کی، ایک فاسفولپڈ کی یہ لیئر اور ایک فاسفولپڈ کی اس طریقے سے لیئر، دو لیئر ہوتی ہیں۔ تو نیوکلیئر ممبرین بھی اسی طرح کی فاسفولپڈ لیئر سے ہی مل کے بنا ہوتا ہے، لیکن یہ دو لیئرز ہوتی ہیں، ایک لیئر یہاں پر بائی لیئر، ایک بائی لیئر یہ اور ایک بائی لیئر یہ، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں لپڈ بائی لیئر ہوتی ہیں، اور ان کے درمیان میں سپیس جو ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیری نیوکلیئر سپیس۔ یہ وہ والی سپیس ہے، یہ آؤٹر ممبرین ہے اور یہ میں نے انر ممبرین بنا دی ہے۔ سو اس طریقے سے یہ ممبرین جو ہے پورے نیوکلیس کے ارد گرد پھیلی ہوتی ہیں، ان کو ہم نیوکلیئر انویلپ کولیکٹیولی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سلیکٹیولی پرمیبل بھی ہوتی ہیں۔ ان نیوکلیئر ممبرین کے درمیان میں، نیوکلیئر انویلپ کے درمیان میں کچھ نیوکلیئر پورز ہوتے ہیں۔ نیوکلیئر پور ایسا نہیں ہے کہ دو ممبرین مل نہیں پاتی تو درمیان میں سپیس رہ جاتی ہے، اس کو نیوکلیئر پور کہتے ہیں، نہیں، ایک خاص قسم کی پروٹینز ہوتی ہیں، وہ ان پروٹین کو ہم نیوکلیئر پور کمپلیکس کہتے ہیں، اور وہ اس آپ کی جو نیوکلیئر ممبرین ہے یا نیوکلیئر انویلپ ہے، اس میں دھنسے ہوتے ہیں، امبیڈڈ ہوتے ہیں، بالکل آر پار ہوئے ہوتے ہیں اور دونوں طرف سے اوپن ہوتے ہیں۔ تو ایک چینل بن جاتا ہے، ایک رستہ بن جاتا ہے۔ رستہ کس کے لیے؟ رستہ ان سبسٹانس کے لیے، ان مالیکیولز کے لیے جنہوں نے سیلز نیوکلیس کے اندر سے باہر بھی جانا ہوتا ہے، اور ان
مالیکیولز کے لیے بھی جنہوں نے باہر سے نیوکلیس کے اندر بھی جانا ہوتا ہے. بہت سے انزائمز، بہت سی پروٹینز جو نیوکلیس کے اندر چاہیے. اب پروٹین بنتی کدھر ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ پروٹین رائبوزوم بناتے ہیں. رائبوزوم باہر پڑے ہیں تو پروٹین اب بن تو گئی باہر، اب اندر کیسے جائیں گی؟ اندر ہی نیوکلیئر پور سے جائیں گی. ٹھیک ہے، تو نیوکلیئر پور کا کام کیا ہے؟ ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ چلیں جی اگلی اسٹرکچر پہ چلتے ہیں. انویلپ بھی ہو گیا، نیوکلیئر پور بھی ہو گیا. یہاں پر آپ کو ایک ڈینس میٹیریل نظر آئے گا نیوکلیس کے اندر. ایک ڈینس میٹیریل بڑا، جب ہم اس کی اسٹیننگ کریں گے تو بڑا ایک ڈارکلی اسٹینڈ ہوگا. اسٹیننگ مطلب جب اس پہ کلر وغیرہ پھینکتے ہیں ہم ڈفرینٹ، ایک اسٹیننگ ایک مائکروسکوپک ٹیکنیک ہے سیل آرگینلز کو یا سیل کو دیکھنے کے لیے. تو جب ہم اس میں اسٹیننگ کرتے ہیں تو بڑا ایک ڈارک سا ایک ریجن نظر آتا ہے نیوکلیس کے اندر. اس ڈارک ریجن کو ہم نیوکلیولس کہتے ہیں. نیوکلیولس، اور یہ ممبرین باؤنڈ نہیں ہوتا. ایک ڈارک ریجن ہوتا ہے جو کہ ممبرین باؤنڈ نہیں ہوتا، اس کو ہم نیوکلیولس کہتے ہیں. اس نیوکلیولس کے اندر ایک خاص قسم کا ڈی این اے پایا جاتا ہے. باقی ڈی این اے کی بعد میں بات کریں گے. یہاں پر بھی بہت سارے ڈی این اے، کروموسوم، سب کچھ آپ کو باہر نظر آئے گا، وہ بعد میں بتاتے ہیں. اس نیوکلیو پلازم میں یہ سارا ریجن جو ہے نا نیوکلیئر انویلپ کے اندر جو کلوز ہوا سارا ریجن ہے، ایک فلوئڈ کی طرح کا ریجن ہے، اس کو ہم نیوکلیو پلازم کہتے ہیں. ایک جیلی ٹائپ سٹرکچر ہوتی ہے جو اندر پہ، کیا اس کو کہتے ہیں؟ نیوکلیو پلازم. اس کی بات ہم بعد میں کریں گے. ابھی ہم صرف نیوکلیولس کی بات کریں جو بڑا ایک ڈارک ریجن نظر آتا ہے. اس کے اندر بھی ایک خاص قسم کا ڈی این اے، الگ سے ڈی این اے ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں آر ڈی این اے، رائبوزومل ڈی این اے. رائبوزومل ڈی این اے. اس رائبوزومل ڈی این اے سے بعد میں ہمارے پاس رائبوزومل آر این اے بنتا ہے. اب رائبوزومل آر این اے آپ کو پتہ ہے کہ آر این اے کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. رائبوزومل آر این اے، ٹرانسفر آر این اے، میسنجر آر این اے. تو رائبوزومل آر این اے ہمارا کہاں پر بنا؟ نیوکلیولس کے اندر بنا. کس سے بنا؟ ڈی این اے سے بنا. رائبوزومل ڈی این اے سے. ٹرانسکرپشن آگے جا کے ڈیٹیل پروسیس ہم پڑھیں گے. ڈی این اے سے آر این اے کے بننے کو ٹرانسکرپشن کہتے ہیں. اس کے ذریعے بن گیا. اب یہ رائبوزومل آر این اے، فار ایگزامپل یہ یلو کلر کا میں نے بنا دیا، یہ رائبوزومل آر این اے ہے، بن گیا نیوکلیولس کے اندر. اب وہ نیوکلیس پور سے ہوتا ہوا باہر آ جائے گا. ٹھیک ہے، باہر آ گیا اور باہر کچھ پروٹین کے ساتھ مل کر ایک اس طرح کی ایک گرینولر سٹرکچر بنا دے گا، اور اس سٹرکچر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رائبوزوم. رائبوزوم اس کا کیا کام ہے، یہ کیا کرتا ہے، اس کی ڈیٹیل ویڈیو ہم بعد میں بنائیں گے. یہ پروٹین سینتھسس کرتا ہے رائبوزوم. تو رائبوزوم کیا ہے؟ رائبوزوم صرف دو چیزوں سے مل کے بنا ہے. ایک رائبوزومل آر این اے جو نیوکلیولس کے اندر بنا تھا، اور کچھ پروٹین. وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں اور رائبوزوم بن جاتا ہے. رائبوزوم بن جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ رائبوزوم جو آؤٹر نیوکلیئر ممبرین ہے اس کے اوپر بھی آ کر اس طریقے سے اٹیچ ہو جاتا ہے. اور رائبوزوم اینڈوپلازمک ریٹیکلم کے اوپر بھی جا کے اٹیچ ہو جاتا ہے. رف اینڈوپلازمک ریٹیکلم کے اوپر بھی رائبوزوم جا کے اٹیچ ہو جاتے ہیں. اور کچھ رائبوزوم جو ہے وہ سائٹوپلازم کے اندر بھی بکھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال جب ہم رائبوزوم کی بات کریں گے تب میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا یہ کہاں پر ہوتے ہیں اور کیا کیا کام کرتے ہیں. صحیح ہے جی. تو ہمارا نیوکلیولس بھی کلیئر ہو گیا. اب یہاں پر جو آپ کو میں نے بتایا تھا جی، یہ جو نیوکلیئر انویلپ کے اندر جو فلوئڈ لائک سٹرکچر کلوز ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ نیوکلیو پلازم. اب نیوکلیو پلازم کے اندر بہت سی پروٹینز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور جسٹ منٹ، پروٹین ہوتی ہیں بالکل جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا سائٹوسکیلٹن پروٹین، جو سیل کا ڈھانچہ ہوتی ہیں. جب وہ سائٹوسکیلٹن پروٹین آپ کا اگر ڈھانچہ میں نکال لوں تو آپ تو بالکل کولیپس ہو جائیں گے. اسی طرح سیل کا بھی ایک ڈھانچہ ہوتا ہے. سیل کو انٹیکٹ اور ایک پراپر شیپ میں رکھنے کے لیے نا وہ پروٹین کا بنا ہوتا ہے. تو جس طرح سیل کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے نا، اس طرح وہ پروٹین کا ڈھانچہ اس نیوکلیو پلازم کے اندر بھی پایا جاتا ہے. بہت سی پروٹینز کا انٹرمیڈیٹ فلامنٹ ان کو کہتے ہیں، ان پروٹین کا ڈھانچہ اس کے اندر پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ان پروٹینز کے علاوہ ایک خاص قسم کا ہمیں اس طریقے سے داغا نما چیزیں بھی نظر آتی ہیں نیوکلیس کے اندر. اس داغا نما پروٹین کو، اس داغا نما سٹرکچر کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ کرومیٹن. کرومیٹن
क्रोमाटिड से कंफ्यूज नहीं करना इसको, वो अलग चीज़ आगे जाके बताता हूँ. क्रोमाटिन कहते हैं इसको जी. इस धागानुमा चीज़ को हम क्या कहते हैं जी? क्रोमाटिन कहते हैं. ठीक है. अब क्रोमाटिन बेसिकली है क्या? आपको पता है जी कि डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो आपके न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है. वो न्यूक्लियस के अंदर इसी तरह इन धागानुमा फॉर्म में होते हैं, लेकिन वो अकेला नहीं होता. ये धागानुमा फॉर्म में एक चीज़ तो हमने जिक्र कर दी, क्रोमाटिन. दूसरी कुछ प्रोटीन्स होती हैं, और उनमें से एक मेजर प्रोटीन है हिस्टोन. हिस्टोन एक प्रोटीन का नाम है. ठीक है. मतलब मैं इसको यहाँ पर ड्रा करता हूँ. ये फॉर एग्जांपल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और ये कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स हैं. तो क्या कहता है जी? डीएनए हमारा इस तरीके से इन प्रोटीन के अगेंस्ट रैप अप हुआ होता है. फिर हमें यहाँ पर कुछ और प्रोटीन्स मिल जाती हैं. इन प्रोटीन को क्या कहते हैं? ये ब्लू कलर की प्रोटीन को हिस्टोन. फिर वो डीएनए इनके अगेंस्ट जो है वो इस तरीके से रैप अप हो जाता है. इस तरीके से डीएनए और इन प्रोटीन, ये डीएनए है ग्रीन कलर का और ये प्रोटीन, और इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन. ठीक. और ये वो क्रोमेटिन है जो ये धागानुमा नज़र आ रही हैं चीज़ें. इसमें हम चलें ये ब्लू कलर की थोड़ी सी प्रोटीन भी बना देते हैं. ये तो ये प्रोटीन और डीएनए मिलकर जो बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं जी? क्रोमेटिन. मैं लिख भी देता हूँ जी. तो क्रोमेटिन क्या है जी? डीएनए प्लस प्रोटीन. बहुत सी प्रोटीन होती हैं, लेकिन जो मेजर प्रोटीन है डेट इज हिस्टोन. इसको हम क्या कहते हैं जी? क्रोमेटिन. क्रोमेटिन कहते हैं. ठीक है. अब अगर ये क्रोमेटिन है तो फिर क्रोमोसोम क्या है? क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है. क्रोमोसोम और क्रोमेटिन में कोई ऐसा बड़ा फ़र्क नहीं है. होता क्या है कि जब सेल डिवाइड होने लगता है, जब सेल ने डिवाइड होना होता है ना, तो ये जो धागानुमा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है ना, ये इन दो चीज़ों से मिलकर बने हुए धागानुमा स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं. ये धागा जिनको क्रोमेटिन कहते हैं, ये कंडेंस हो जाते हैं बिल्कुल ना, बड़े टाइटली, बिल्कुल जुड़ के टाइटली पैक हो जाते हैं. और जब वो टाइटली पैक होते होते ना इस तरह की स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं. ठीक है. नॉर्मली वो क्रोमेटिन में धागानुमा स्ट्रक्चर ही होगा, लेकिन जब सेल ने डिवाइड होना होगा, जब प्रोफेज, जब माइटोसिस में प्रोफेज आती है, तो ये इस तरीके से क्रोमोसोम में बन जाते हैं. ठीक है. ये सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है जो कि नॉर्मली में नज़र नहीं आता. उसकी रीज़न मैं फिर जब मैं सेल साइकिल पढ़ाऊँगा फिर बताऊँगा. अब ये वाला भी जो क्रोमोसोम आपको नज़र आता है, मोस्टली यही क्रोमोसोम में नज़र आता है. उसमें होता क्या है कि इससे पहले एस फेज़ के अंदर, एस फेज़ क्या है, चलें मैं थोड़ा सिंपल रखता हूँ ताकि हम ज़्यादा डेप्थ में ना जाएं. जो क्रोमोसोम होता है, ये जो डीएनए होता है, सेल ने डिवाइड, मैंने कहा ना कि ये जब सेल ने डिवाइड होना होता है, सेल ने डिवाइड होना होता है तो क्रोमोसोम, क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेते हैं. लेकिन सेल की डिवीजन से पहले डीएनए की डिवीजन होती है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है. सेल डिवाइड होने से पहले पहले डीएनए डिवाइड होगा ना माइटोस उसके ज़रिए, डीएनए रेप्लिकेशन के ज़रिए. तो जब डीएनए रेप्लिकेट करता है ना, जब डीएनए, तो जब ये इसके अंदर डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर पैक हुआ है. वो सेल की डिवीजन से पहले डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन ने ये वाली स्ट्रक्चर ले ली, इस तरह की शक्ल ले ली, इसलिए इसको हमने क्रोमोसोम कह दिया. सेल की डिवीजन जब होने लगी है, लेकिन सेल के डिवीजन से पहले डीएनए की डिवीजन होती है. तो जब डीएनए डिवाइड होगा तो एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन जाएगा. डीएनए रेप्लिकेशन होगी ना इस तरीके से, तो जब डीएनए की रेप्लिकेशन होगी तो ये साथ ही दूसरा डीएनए बन गया. अब रेप्लिकेशन के बाद हमें क्रोमोसोम इस तरह का नजर आएगा. सेल डिवाइड होने से पहले जब डीएनए सिर्फ रेप्लिकेट हुआ था तो क्रोमोसोम इस तरह का हो जाएगा, क्रोमोसोम इस तरह का हो जाएगा. और क्रोमोसोम एक के बजाय दो में है. ये दोनों एक जैसा ही डीएनए है, क्योंकि बिल्कुल इसी डीएनए ने रेप्लिकेट हुआ तो ये वाला डीएनए बना. मतलब फॉर एग्जांपल ये डीएनए था इस क्रोमोसोम के अंदर,
اور ریپلیکیشن کے بعد اس کی بالکل ڈٹو کاپی بن گئی اس طریقے سے، یہ دوسری، اور یہ وہ والا کروموسوم بن گیا along with the ہسٹون پروٹین. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل دوسری اس کی کاپی ہی ہے. تو اس لیے ان دونوں کو ہم کروماٹڈز بولتے ہیں، سسٹر کروماٹڈز. کرومیٹڈز، کروماٹین نہیں، کروماٹین وہ دھاگا نما اسٹرکچر تھے جو ابھی کروموسوم میں کنورٹ نہیں ہوئے تھے، بس اسی طرح پھیلے ہوئے تھے. جب وہ دھاگا نما اسٹرکچرز بالکل ایک انٹیکٹ کنڈینس فارم میں آ جائیں گے تو کروموسوم بولیں گے. اور جب ایک کروموسوم دوسرے کروموسوم میں کنورٹ ہو جائے گا تو وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا کہلائیں گے؟ کروماٹڈ. اب یہ بات تو ہم نے دیکھ لی ہے کہ کروموسوم بیسیکلی یا کروماٹڈ جو بھی ہے اس کے اندر بیسیکلی کیا ہے؟ ڈی این اے اور ہسٹون پروٹین ہے. تو اس کا مطلب آپ کا جو ڈی این اے وہ کروموسوم کے اندر ہے. ڈی این اے کروموسوم کے اندر ہے، یہ کانسیپٹ تو کلیئر ہو گیا. تو بھائی کروموسوم کے اندر تو ہم نے کہا تھا جینز ہوتی ہے، یہ جین ہے جی، یہ جین ادھر ہے، یہ جین ادھر ہے، بہت سی ہم نے جینز پڑھی ہیں. آپ کی آنکھ کی کلر فلاں کروموسوم میں ہے، آپ کے بالوں کے کلر کی جین فلاں کروموسوم میں ہے. تو ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ کروموسوم کے اندر ڈی این اے. تو کروموسوم کے اندر ڈی این اے ہے یا جین ہے، یہ بات ہم نے کنفرم کرنی ہے. تو ابھی بتا دیتے ہیں بیسیکلی جین ہوتی کیا ہے. جین ہوتی ہے جی ڈی این اے کا وہ چھوٹا سا پارٹ، ڈی این اے کے وہ چھوٹے چھوٹے پارٹ جن سے کچھ اسپیسیفک پروٹین بنتی ہیں یا جن سے اسپیسیفک آر این اے بنتے ہیں. اوبیسلی اس جین سے آر این اے بنے گا، یہ آر این اے بنے گا، اور یہ آر این اے پھر باہر جائیں گے، نیوکلیئر پور سے ہوتے ہوئے باہر جائیں گے، اور باہر جائے گا رائبوزوم کے اوپر اٹیچ ہوں گے، اور ڈفرینٹ طرح کی پروٹین اے، پروٹین بی، پروٹین سی بناتے جائیں گے. اب پروٹین اے آپ کے آنکھوں کے رنگ کو کنٹرول کرے گی، پروٹین بی آپ کے بالوں کے رنگ کو کنٹرول کرے گی، پروٹین سی آپ کے چہرے کے رنگ، مطلب ڈفرینٹ آپ کی جو ٹریٹس ہیں وہ ان ساری یہ پروٹین ان ٹریٹس کو کنٹرول کریں گی. اور یہ بیسیکلی یہ ٹریٹ چھپی ہوئی کہاں تھی؟ یہ ان جینز کے اندر چھپی ہوئی تھی. اس کا مطلب جین ہے کیا؟ جین اور کچھ بھی نہیں ہے. جین جو ہے وہ آپ کے ڈی این اے کا چھوٹا سا حصہ ہی تو ہے، اسی کو تو ہم جین کہتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ بولے کہ آنکھ کے کلر کی جین فلاں کروموسوم میں ہے، تو بیسیکلی وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں کروموسوم کے اندر جو ڈی این اے ہے پڑا ہوا، اس کا جو کچھ حصہ ہے یہ جو آنکھ کے کلر کو کنٹرول کرتا ہے. تو بیسیکلی وہ اس ڈی این اے کے اس حصے کی بات کر رہا ہوتا ہے جو کہ آنکھ کے کلر کو کنٹرول کرتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ اس کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ڈی این اے وہ کروموسوم کے اندر ہے، یا ہماری جو جین ہے وہ کروموسوم کے اندر ہے، بات ہماری ایک ہی ہوگی. سو ڈی این اے کے اندر کچھ پروسیسز بھی ہوتے ہیں، ڈی این اے کی ریپلیکیشن اور ڈی این اے کی ٹرانسکرپشن، یہ کیا ہوتے ہیں؟ اور یہ بھی نیوکلیس کے اندر ہی ہوتے ہیں. اس کی ڈیٹیل ویڈیو میں الگ سے اور ڈی این اے کے اسٹرکچر کے اوپر بہت ڈیٹیل ویڈیو میں بنا چکا ہوں. ڈی این اے ہوتا کیا ہے، ہسٹون پروٹین کیا ہوتی ہے، ان کی پیکنگ کیسے ہوتی ہے، ریپلیکیشن کیا ہے، ٹرانسلیشن کیا ہے، ٹرانسکرپشن کیا ہے، یہ ساری ڈیٹیل ویڈیو آپ کو الگ الگ مل جائیں گی، اور ان کے لنک میں اس ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا. ٹھیک ہے جی. اس سے ریلیٹڈ کوئی کانسیپٹ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو پلیز کامنٹس میں بتا دیں تاکہ میں اس کانسیپٹ کو بھی آپ کو ایکسپلین کر سکوں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے، تو میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں چینل کو، اور کیا کریں گے، اور شیئر بھی کر دیں. لیکن اگر آپ کو ویڈیو اچھی نہیں لگی، آپ کو لگتا ہے کہ کسی اور بندے کی ویڈیو اس سے بہتر تھی، تو پھر آپ بے شک لائک نہ کریں، پھر آپ اس کی ویڈیو کو لائک کر دیں. آپ مجھے کامنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ میں اپنی ویڈیو کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ.